اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں دریائی سفر کر رہے تھے۔ ان کی کشتی کے پیچھے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ مسافر تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کشتی بھنور میں پھنس کر الٹ گئی اور مسافر غوطے کھانے لگے۔ ان میں دو سگے بھائی بھی تھے۔ ایک امیر آدمی نے جو ان دونوں کا شناسا تھا اس کشتی کے ملاح سے کہا جس میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوار تھے، کہا اگر تو ڈوبنے والوں کو بچا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ انعام کا سنتے ہی ملاح نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دونوں سگے بھائیوں میں سے ایک کو بچا لیا۔ دوسرا ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ملاح سے کہا اس کی عمر ہی باقی نہ رہی تھی، اس لیے اسے نکالنے میں تجھ سے تاخیر ہو گئی۔ ملاح نے ہنس کر جواب دیا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن اسے بچانے کی میری اپنی خواہش بھی نہ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے دنوں کی بات ہے، میں جنگل میں سفر کرتے ہوئے تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اتفاقاً یہ دونوں بھائی اونٹ پر سوار ادھر سے گزرے۔ اس نے مجھے تھکا ماندہ دیکھ کر اونٹ پر سوار کر لیا تھا، لیکن اس کے بھائی نے اپنی لڑکائی میں مجھے کوڑا مارا تھا۔ اسے ڈوبتا دیکھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی۔ اسے ڈوبنے دیا کہ اس نے مجھے خواہ مخواہ کوڑا مارا تھا، جبکہ دوسرے کو بچا لیا کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ ملاح کی یہ بات سن کر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا کہ سچ ہے، انسان اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے ویسا اسے پھل ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے، جس نے نیک عمل کیا اپنے نفس کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی اپنے نفس کے لیے کی۔ تلقین: اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اس کے اچھے کاموں کا اجر اور برے کاموں کی سزا آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ وہ جس کا سایہ تو عرش پر ہے، وہ جس کا ذروں کے دل میں گھر ہے، وہی جو چمکا